میرے چچا کے ہاں شادی کے 10 برس بعد تک اولاد نہ ہوئی۔ ڈاکٹر، فقیر، دوا، تعویذ، گنڈے سب آزما لیے، لیکن ہر طرف سے مایوس ہو کر چچا صبر کر کے بیٹھ گئے کہ بہت سوں کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، آخر وہ بھی اس دنیا میں جی رہے ہیں۔ جینا لازم تھا کہ جب تک زندگی کے دن پورے نہ ہوں انسان کو اس جہاں سے نجات نہیں ملتی۔ اپنی زندگی پر اختیار ہے اور نہ موت پر بس چلتا ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، جب چاہے اختتام کر دے۔ دنیا عجیب و غریب واقعات سے بھری پڑی ہے۔ شادی کے 11ویں برس ایک روز آدھی رات کو گھر کے دروازے پر کسی نے دستک دی۔ چچا کی اس دن طبیعت کچھ ٹھیک نہ تھی، انہیں کھانسی اٹھ رہی تھی اور ان کی کھانسی کی وجہ سے میری چچی بھی سو نہ پا رہی تھی۔ غرض کہ اس رات دونوں ہی جاگ رہے تھے۔ جب 2-3 بار دستک ہوئی تو چچی نے شوہر سے کہا، ذرا دیکھیے آدھی رات کے اس وقت کون آیا ہے۔ خدا خیر کرے۔ چچا دروازے پر پہنچے اور پوچھا کون ہے۔ جواب نہ ملا۔ تب دروازہ کھول کر دیکھا، ایک بے کس غریب شخص سردی سے کانپ رہا تھا۔ وہ بہت کمزور تھا، زبان میں بھی لکنت تھی، بات نہ کر سکتا تھا۔ چچا نے پوچھا کون ہو، کہاں سے آئے ہو، کیا چاہتے ہو؟ بڑی مشکل سے اٹک اٹک کر بولا، پردیسی ہوں، غلط بس میں بیٹھ گیا، یہاں اترا تو کسی کو نہیں جانتا، رات ہو گئی، ادھر ادھر پھرتا رہا ہوں، اب آوارہ کتے مجھ کو خوف زدہ کر رہے ہیں، اس لیے آپ کا دروازہ کھٹکھٹا دیا، مجھے اندر آنے دیں، آج کی رات پناہ چاہیے، سخت سردی ہے، کل صبح چلا جاؤں گا۔ اس کی حالت سے لگ رہا تھا کہ سچ بول رہا ہے۔ چچا نے کچھ سوچ کر دروازہ کھول دیا، اس کو بازو سے تھام کر اندر لے آئے۔ گیراج میں چارپائی پڑی ہوئی تھی، اس پر بٹھایا، پھر چچی سے کہا کہ کچھ کھانے کو ہے تو دے دو، ایک غریب مسافر ہے، اس کو کھانا کھلانا ہے۔ چچی کچن میں گئیں اور کھانا گرم کر کے دے دیا۔ چچا نے اس آدمی کو کھانا کھلایا اور اپنے ڈرائیور کا بستر کھول کر چارپائی پر بچھا دیا اور کہا کہ رضائی اوڑھ کر سو جاؤ۔ وہ کھانا کھا کر پرسکون ہو کر چارپائی پر سو گیا۔ سخت سردی اور کتوں کے غول سے اس کی جان بچی۔ صبح ہوئی تو چچا نے ناشتہ بھی کرا دیا اور پوچھا، بولو اب کہاں جانا ہے؟ اس نے اسی طرح بہت دشواری سے اٹک اٹک کر کہا کہ فیصل آباد جانے والی بس میں سوار کرا دیں۔ صبح ڈرائیور آ گیا۔ چچا نے اس کو ٹکٹ کی رقم دے کر کہا کہ جاؤ اس غریب آدمی کو مطلوبہ بس میں بٹھا کر آ جاؤ۔ چلتے وقت اس بے کس نے ہاتھ اٹھا کر دعا دی، خدا تمہارے بچوں کو سلامت رکھے۔ چچا نے کہا، تمہاری دعا اپنی جگہ، لیکن افسوس کہ شادی کے 11 برسوں بعد بھی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس نعمت سے محروم رکھا ہے جس کو اولاد کہا جاتا ہے، لہٰذا یہ دعا میرے کام کی نہیں، کوئی اور دعا دے دو۔ اس شخص نے جیب سے ایک پڑیا نکالی اور بولا، اللہ تعالیٰ تم کو ضرور اولاد کی نعمت سے نوازے گا۔ یہ پڑیا ہے، اس میں میرے پیر و مرشد کی عطا کردہ راکھ ہے، آدھی تم پانی سے کھا لینا اور آدھی اپنی بیوی کو کھلا دینا، انشاءاللہ جلد اولاد کی خوشخبری ملے گی۔ چچا اس مسکین و بے بس آدمی کی اس ادا پر ہنس پڑے جو خود بغیر سہارے ٹھیک طرح چل نہ سکتا تھا۔ وہ اولاد کے لیے مرشد کی عطا کردہ راکھ دے رہا تھا۔ بہرحال اس کا دل رکھنے کو انہوں نے وہ پڑیا اس سے لے لی۔ جب وہ چلا گیا تو پڑیا کو کھول کر دیکھا، واقعی اس میں راکھ تھی۔ چچی کو قصہ بتایا۔ وہ ضعیف الاعتقاد زیادہ تھیں، پیروں فقیروں کو مانتی تھیں۔ انہوں نے بسم اللہ پڑھ کر آدھی راکھ جو چٹکی بھر ہوگی خود کھا لی اور آدھی چچا کو دے کر کہا کہ تم بھی کھا لو۔ کیا خبر آدھی رات کو اللہ پاک نے ہمارے گھر رحمت کا فرشتہ بھیجا ہو، اس معذور انسان کو ہمیں آزمانے کے لیے۔ چچا نے راکھ کو ہوا میں اڑا کر کہا کہ اگر ایسے لولے لنگڑے انسانوں کی دی ہوئی دوائیں صحیح ہو جائیں تو یہ خود نہ کھا کر تندرست ہو جائیں، پھر لنگڑے لولے کیوں رہیں؟ تم بھی کمال بات کرتی ہو۔ میں نے اس شخص پر ترس کھا کر اس کو گیراج میں پناہ دی کہ کہیں آوارہ کتے بھنبوڑ نہ ڈالیں، بیچارہ فالج کا مارا چل بھی نہ سکتا تھا۔
خیر، نیکی کر دریا میں ڈال والی بات سمجھ کر اس واقعے کو فراموش کر دیا۔ لیکن 2 ماہ بعد چچی کو احساس ہوا کہ وہ امید سے ہیں۔ کسی کو یقین نہ آ رہا تھا۔ چیک اپ کروایا تو لیڈی ڈاکٹر نے تصدیق کر دی۔ بس پھر میرے چچا کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ یہ محض اتفاق تھا، رب کی مہربانی تھی کہ ایک مسافر بے کس کو آدھی رات میں پناہ دی تھی، یا پھر اس راگ کی پڑیا کی کرامت تھی، یہ اللہ جانتا ہے، لیکن مراد بر آئی تھی اور انہونی ہو گئی تھی۔ چچا کے یہاں ایک ساتھ 2 بچوں کی پیدائش ہوئی تھی۔ دونوں جڑواں بچیاں تھیں۔ بدقسمتی سے ایک صحیح مگر دوسری بچی کچھ کمزور اور بیمار پیدا ہوئی۔ ماہرہ اور جڑواں بہن طاہرہ تھی، جس کی ایک ٹانگ پیدائشی کمزور تھی اور ایک بازو بیکار تھا۔ خیر، یہ اللہ کی مرضی۔ بہت علاج کرایا اس کا، لیکن شفا نہ ہوئی۔ وہ دونوں وقت کے ساتھ ساتھ بڑی ہوتی جا رہی تھیں۔ اس دوران میرے چچا نے فیصل آباد جا کر بھی اس شخص کو کئی بار تلاش کیا، لیکن وہ شخص پھر نظر نہ آیا۔ وہ شخص تھا یا رحمت کا فرشتہ جو راکھ دے کر میرے چچا کی زندگی کو ہرا بھرا کر گیا تھا۔